زانی کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ الزانیات والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین۔ زناکار عورت ہو یا مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ غیر شادی شدہ زانی عورت اور مرد کے لیے 100 کوڑوں کی سزا، شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے رجم کی سزا ایک دم نازل نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں بدکار لوگوں کی سزا کی طرف اشارہ ہو چکا تھا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ ان کی موت واقعہ ہو یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ تم میں سے جو 2 مرد ایسا کام کریں انہیں سزا دو۔ اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے برائی کریں اور پھر جلد ہی اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یا مرد بدکاری کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارتے ہوئے نہ کمی پیشی کی جائے اور نہ ہی کوڑے مارنے میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے دین کا ضابطہ ہے، اس پر منوعن عمل ہونا چاہیے۔ اگر واقعی تم اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو، زانی اور زانیہ کو کوڑے مارتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ سزا کا حکم جاری کرتے ہوئے پہلے بدکار عورت کا ذکر کیا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عام طور پر مرد اس وقت تک عورت سے بدکاری نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت کسی نہ کسی طرح یہ فعل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ بدکاری کا اعتراف کرنے یا 4 شہادتیں قائم ہونے کے بعد انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ بدکار عورت کو یہ سزا بھی دی جائے گی کہ اسے 1 سال کے لیے اس کے علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ کوڑے مارتے وقت کسی قسم کی شفقت اور نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حد کا دل و جان سے احترام اور اس پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ حد کی نفاذ کو یہ کہہ کر یقینی بنایا گیا ہے کہ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر یقین ہے تو تمہیں حد ضرور نافذ کرنا ہوگی۔ حد کی نفاذ میں اس شرط کو بھی لازم قرار دیا گیا کہ زانی اور زانیہ پر کوڑے برساتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کا حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ یہ سزا دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہوگی۔ اگر زنا کرنے والے دونوں یا ان میں سے ایک شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، کیونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کیا تھا۔ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ تورات انجیل میں بھی شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے یہی سزا مقرر ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ ان کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مقدمہ پیش کرنے والے یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ شریعت موسوی میں اس کی سزا رجم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا نرم ہو۔ اس غرض سے زانی عورت اور مرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے یہودی عالم ابن سوریہ کو بلا کر رجم کے بارے میں استفسار فرمایا، یعنی کہ پوچھا، تو اس نے کہا کہ تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ بخاری کتاب المحاربین، مسلم کتاب الحدود میں یہ احادیث موجود ہے۔ تو تفتیش میں نرمی ہونی چاہیے اور سزا میں سختی ہونی چاہیے۔ بعض علماء اور اسکالر حضرات غیر مسلموں کے لیے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں بعض سزائیں حد سے زیادہ سخت ہیں۔ کچھ زبان دراز غیر مسلموں کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلامی حدود کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کسی حد تک لوگوں کو حدود سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے تفتیشی نظام پر غور فرمائیں۔ اس وقت تک کسی بدکار کو سنسار کرنے اور کوڑے مارنے کی اجازت نہیں جب تک کہ 4 عاقل، بالغ اور عادل گواہ مکمل ثبوت کے ساتھ اپنی گواہی ثابت نہ کر سکیں۔ گواہی لیتے ہوئے جج پر لازم ہے کہ وہ پوری غیر جانبداری اور دیانتداری کے ساتھ کھلے الفاظ میں شہادت لے، تب جا کے مجرموں پر حدود اللہ کا نفاذ ہوگا۔ اس سلسلے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تفتیش جو ہے نا وہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ اس میں کس قدر نرمی اور احتیاط سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تم کوشش کر سکتے ہو مسلمانوں کو حدود سے بچاؤ۔ اگر ان کا بچ نکلنا ممکن ہو تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بے شک حکمران کا معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے کی غلطی سے بہتر ہے۔
اقتباس یہ ہے ضرب کی کیفیت کے متعلق ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں فجلدو میں ملتا ہے۔ جلد کا لفظ جلد یعنی کھال سے ماخوذ ہے۔ اس سے تمام اہل لغت اور علماء تفسیر نے یہی معنی لیے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے، کھال تک رہے۔ کوڑے اس طرح نہ مارے جائیں جس سے جسم کی جو ہے ریشے یا جسم کے جو ہے گوشت وہ اٹھ جائے یا کھال پھٹ کر اندر تک زخم پڑ جائے۔ ایسی ضرب لگانا قرآن کے خلاف ہے۔ مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا گیا ہے یا بیت، دونوں صورتوں میں وہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا ہو، نہ سخت ہو، نہ بہت پتلا ہو، نہ نرم ہو۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے کوڑا طلب کیا تھا اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے سخت لاؤ۔ پھر ایک اور کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کوڑا لاؤ جو استعمال ہو چکا ہو۔ اس سے آپ نے ضرب لگوائی۔ اسی ٹاپک سے ملتی جلتی روایت ابو عثمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بیان کی ہے کہ وہ اوسط درجے کا کوڑا استعمال کرتے تھے۔ رجم شدہ عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیالات اور اس کی نماز جنازہ کا حکم بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ رحم کرے، واپس جاؤ، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، واپس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مطالبہ کیا۔ ٹھیک، تو آپ نے دوبارہ اسے وہی کہا۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے مطالبہ کیا تو آپ نے اس سے پوچھا میں تجھے کس گناہ سے پاک کروں؟ اس نے کہا زنا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ بتایا گیا کہ دیوانہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب بھی رکھی ہے؟ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا لیکن اس سے شراب کی بو نہیں آئی۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام 2 یا 3 دن خاموش رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت مانگو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک جماعت پر تقسیم کیا جائے تو ان سب کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس غامدیہ قبیلے کی عورت آئی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ کی رحمت چلی جا اور اللہ سے توبہ کر۔ اس نے عرض کی آپ مجھے اس طرح لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے مائز بن مالک کو واپس کیا تھا؟ میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی تو حاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں۔ ہم نے اسے فرمایا وضع حمل کے بعد آنا، یعنی بچہ پیدا کرنے کے بعد آنا۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے اس کی کفالت کی۔ جب اس نے بچہ جنم لیا تو انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غامدی عورت نے بچے کو جنم دیا۔ فرمایا کیا ہم اسے اس حالت میں رجم کریں گے کہ بچے کو دودھ پلانے والی کوئی نہ ہو؟ ایک انصاری کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کی رضاعت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تب آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا چلی جا یہاں تک کہ تو بچے کو جنم دے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا جا اسے دودھ پلا یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے، یعنی مدت رضاعت ختم ہو جائے۔ جب اس نے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیا تو وہ بچے کو ساتھ لائی۔ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے دودھ پلانا ختم کر دیا ہے، اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے لیے اس کی چھاتی تک گڑھا کھودا گیا اور لوگوں کو رجم کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے اسے رجم کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا جس سے خون کے چھینٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے برا بھلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد رک جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا ایسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے، یعنی کہ جو چنگی موصول کرتے ہیں۔ پھر آپ کے حکم پر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو حد نافذ کرنے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش مخزومی عورت کی حالت زار پر پریشان ہوئے جس نے چوری کی تھی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی سے سفارش کروائی جائے۔ انہوں نے سوچا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کے سوا یہ جرات کوئی نہیں کر سکتا۔ پس اسامہ نے آپ سے عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کیا تو حدود اللہ میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ ان میں کوئی بڑے طبقے کا آدمی چوری کرتا
تو اسے چھوڑ دیتے، جب چھوٹے درجے کا آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام سزاؤں کا دین نہیں، اسلام نے جرم کے اسباب اور وجوہات کو پیش نظر رکھ کر سزائیں مقرر کی ہیں۔ غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے کی سزا اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اس سے اس غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے صرف 100 کوڑے سزا مقرر کی گئی ہے، لیکن اگر شادی شدہ عورت یا مرد برا کام کریں تو اس کی یہ سزا ہے، اس سے پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جائے، کیونکہ فطری جذبات کے لیے اسے شادی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ایک بیوی پر گزارا نہیں تو مرد کے لیے 8 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں تک شادی شدہ عورت کا معاملہ ہے، اس کسی طرح بھی ایک سے زیادہ خاوند کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے سنگین قسم خرابیاں جنم لیتی ہیں جن کا حل ممکن ہی نہیں، اور چند عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن کے جذبات اپنے سے باہر ہو جائیں، کیونکہ جو عورت بچے جنم دیتی ہے اور اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو وہ فطری عمل سے کافی حد تک بے نیاز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت غیر معمولی جذبات رکھتی ہو یا مرد اپنے جذبات پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرے تو اسے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اگر سنت کے مطابق بھوک رکھ کر روزہ رکھا اور افطار کیا جائے تو جذبات خود بخود ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود شادی شدہ مرد جو عورت پر تحقیق کرتے ہیں تو انہیں اس لیے رجم کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہ صرف معاشرے کے لیے ناسور ہے بلکہ اپنی اولاد اور خاندان کے لیے بھی ایک بہت بڑی بدنامی ہے، اور ایسے وجود کو عبرتناک سزا دے کر معاشرے کو پاک کرنا ضروری ہے تاکہ شرم و حیات کی حدود کا تحفظ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ویسے بھی کو سمجھانے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ ہوگی انسان برائیوں سے اتنا زیادہ بچے گا، اور عورت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ویسے ہی نہ ہونے کے برابر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی شدہ زانی عورت اور مرد کو 100 کوڑا لگائے، کوڑے لگانے میں کمی بیشی اور نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ حد نافذ کرنا اللہ کا حکم ہے، حد نافذ کرتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کا موجود ہونا لازمی ہے تاکہ عبرت ہو سکے بات کو۔